بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکے کا مشہور واقعہ آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا، لیکن آج میرے منہ سے سن، ہر مسلمان کتاب میں پہلے مدینے کا سن لو گے، رسول میں کیا سنوں؟ مدینہ منورہ میں حال تک وہ گھر موجود تھا کہ جہاں اللہ کا رسول تبلیغ کرتا تھا، اور ایک یہودی عورت ان کے اوپر کچرا ڈالتی تھی روز، ایوری ڈے۔ آپ امیجن کریں، گاربیج، اللہ کا رسول نیچے سے جا رہا، اوپر سے وہ گاربیج پھینکتی، اور اسی ٹائم پہ پھینکتی کہ جس ٹائم پہ سرکار گزرتے ہیں، کچرا اللہ کے رسول پہ گر رہا۔ یہ آیت تطہیر کا مالک ہے، آیت تطہیر کا حصار جس کے اوپر ہے، جس کے صدقے میں پاکیزگی پیدا ہوئی، جو مرکز پاکیزہ، جو اللہ کا محبوب ترین بندہ، جو اول عدد ہے، جو اول عقل ہے، جو اول نور ہے، وہ رسول کے اوپر جب کچرا آتا تھا آپ اس طرح جھٹک دیتے تھے۔ ایک دن، دو دن، تین، کئی مہینے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ راستہ بدل دیں، کوئی دوسرے راستے سے جائیں۔ تو آپ نے پلٹ کے کہا میں راستہ نہیں بدلوں گا، میں اس کی زندگی کا راستہ بدل دوں گا۔ اور وہی ہوا، گزر رہے تھے، ایک دن کچرا نہیں آیا، خاموش بیٹھ گئے۔ آپ تو جانتے تھے، دو دن، تین دن، تیسرے دن فوراً اس کے گھر پہ گئے، ناک کیا، اس کی کنیز باہر آئی، پوچھا کون؟ تو کہا اپنے مالک سے کہو کہ اسلام کا رسول آیا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ تو اس نے اندر سے پیغام کہلوایا کہ اے محمد، تم نے بڑا اچھا وقت دیکھا، چنا مجھ سے بدلہ لینے کا، جب میں بیمار ہوں اس وقت تم آ کے مجھ سے بدلہ لے لے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا میں بدلہ لینے نہیں آیا، ریونج لینے نہیں آیا۔ پوچھا پھر؟ میں صرف یہ پوچھنے آیا کہ تیری طبیعت کیسی ہے، ہاؤ آر یو، ہاؤ آر یو۔ اس نے کہا تم یہ کیا بول رہے، تم میری طبیعت پوچھنے آئے، جبکہ میں روز تمہارے اوپر کچرا ڈال رہی، گاربیج ڈال رہی، روز میں تم کو تکلیف دے رہی، ایوری ڈے تم کو اذیت دے رہی، اور تمہارا یہ کیریکٹر ہے، تمہارا یہ کردار ہے، تمہارا یہ بیہیویئر ہے، and you're coming here just to ask me کہ how I am۔ پوچھا، کہا کہ ہاں میں یہ پوچھنا چاہتا کہ آج 3 دن سے تو نظر نہیں آئی، ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک ہے، میں صرف یہ پوچھنا ہے۔ اس نے کہا محمد تمہارا کردار ایسا ہے، تمہارے اخلاق ایسے، تو تم یہ جو تم کر رہے یہ تمہارا پرسنل کردار ہے یا اسلام کا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اسلام کا بیسک میسیج یہ ہے کہ ہمیشہ اخلاق کے ساتھ، اچھے بیہیویئر کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرو۔ اس نے کہا اگر ایسا اسلام ہے تو میں تمہارے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتی ہوں، اور اس نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہوئی۔ آج ہم کتنے لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں؟ کون سے ہمارے کردار سے لوگ مسلمان ہو رہے؟ افسوس ہے، صرف نماز اسلام نہیں ہے۔ کوئی غلط نہیں سمجھے، کوئی غلط نہیں سمجھے، نماز واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے۔ ہر سجدہ کربلا کی حسین کی جیت کا اعلان ہے، یاد رکھو، ہر سجدہ مولا حسین کی جیت کا اعلان ہے، ان کی وکٹری کا اعلان ہے۔ لیکن صرف نماز اسلام نہیں ہے، تمہارا کردار اسلام ہے، تمہارے اخلاق اسلام ہے، تمہارا بیہیویئر اسلام ہے۔ یہ چیزوں کو پیش کرو ویسٹ میں، یہ چیزوں کو پیش کرو ویسٹ میں، دنیا کو بتاؤ کہ اسلام کتنا پیسفل ہے۔ یہ ہے اخلاق رسول، کہ ہر آدمی کو چینج کیا صرف اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے۔ بچے یونیس کو جا رہے، آپ کارپوریٹ کمپنیز میں کام کر رہے ہیں، راستے پہ نکل رہے ہیں، کہیں آپ کے چہرے کو دیکھ کے، کہیں آپ کو دیکھ کے کوئی قریب آنے سے نہ رکے، بلکہ آپ کے قریب آنا چاہیے۔ آپ کے اخلاق اتنے اچھے ہو، آپ کے نیبرز کے ساتھ، آپ کے آفس کے کلیگز کے ساتھ، بزنس لوگوں کے ساتھ، کہ بولے کہ نہیں جو کلمہ پڑھتا ہے وہی از ریئلی آنےسٹ گائی۔ ایسا مت کرو، اسلام کو بدنام مت کرو، تمہارے عمل سے بات رسول تک جاری۔ پلیز، یہ ہر
مسلمان کا فرض ہے کہ کردار رسول کو یہ 5 دن، یہ 17 ربیع الاول تک ہماری ڈیوٹی ہے کہ پروفٹ کی لائف کو پروپوگیٹ کرو. آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا میں یوتھ کو بول رہا، تمہارے پاس سوشل میڈیا ہے، پروفٹ کی لائف کو پروپوگیٹ کرو. دنیا کو بتاؤ کہ رسول کا میسج کیا ہے، اللہ کا رسول چاہتا کیا ہے. اللہ کے رسول صرف پیس کی بات کر رہا، تم اتنا پروپوگیٹ کرو. جو حق ہے وہ بتاؤ کہ لوگ سنیں، لوگ دیکھیں. یہ 5 دن ہر مسلمان کی ذمہ داری کہ سیرت رسول صرف بالوں کو بڑھانا نہیں، صرف سورما لگانا نہیں، یہ سب باتیں مت کرو یار. وہ کردار رسول کو کہ اخلاق رسول کیا تھا، آنیسٹی رسول کیا تھا، ایمانداری کیا تھی، بیہیویئر کیا تھا، کس طرح بات کرتے تھے، وہ بتاتے کیا تھے. سیئنگز آف پروفٹ کو اپنے پروپوگیٹ کرو سوشل میڈیا پہ کہ دنیا کو پتا تو چلے کہ اسلام کیا ہے، اللہ کا رسول جو اسلام پیش کر رہا تھا وہ کیا ہے، اور یہ آج جو لوگ اسلام کی بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. افسوس ہے کہ دنیا جو چاہے بولے، ہم خاموش بیٹھے ہوئے. وائی؟ بیکاز ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں. یہ ہماری غلطی ہے. کردار رسول کا اور ایک مشہور واقعہ کہ کیا کردار ہے آپ کا. مکہ، آپ کو پتا ہے مکہ ویلی میں اطراف میں سارے ماؤنٹینز ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں مکے میں، اور آج بھی مکے میں آپ جائیں تو بڑے بگ ماؤنٹینز نظر آتے. کوہ ابو قبیس وہیں کا تو ایک ماؤنٹین ہے. آپ سے لک ایٹ می، میری طرف دیکھو کہ اطراف میں بڑے بڑے ماؤنٹینز، اور کعبہ بیچ میں تھا اس وقت. اللہ ہم کو کعبے کی زیارت نصیب کرے، اللہ کے گھر کعبہ بیچ میں، اور اطراف میں لوگوں کے گھر، اللہ کے رسول کا چھوٹا سا بازار. مکے کا بہت چھوٹا سا بازار تھا، لیکن مکہ ہب تھا بزنس کے لیے. سیریا سے، طائف سے، یمن سے، ایجپٹ سے جو کیروانز آتے تھے وہ مکہ ضرور آتے تھے. یہاں سے ڈیفرنٹ سٹیز کو جاتے تھے. اور مکہ ایک پیسفل جگہ تھی، پیس شروع سے. مکے میں جب نیا اسلام آیا، غور سے سنے، بڑا مشہور واقعہ ہے لیکن اس میں کئی میسیجز ہیں، اس لیے میں پڑھ رہا. سرکار کی زندگی کا بڑا مشہور واقعہ. جب یہ چلا، ہر طرف اسلام کا چرچا ہونے لگا. 2 یا 3 سال اسلام کو ہو گئے، لوگ نئے مسلمان ہو رہے تھے اور جھگڑے ہو رہے تھے، پرابلمس ہو رہے تھے. تو اللہ کا رسول مکے میں سمر کا ٹائم تھا. اس زمانے میں ایئر کنڈیشن نہیں تھا، بلکہ مکے کی گرمی آج بھی مشہور ہے، بہت ہیٹ ہوتی ہے، بٹ سمر پیک ہوتا. اور جون، جولائی، اگست یہ وہ پیریڈ ہے عرب کا جس میں کھجور، ڈیٹ جو پکتے ہیں. وہ پہاڑ کی گرمی اور ریت کی نیچے سے گرمی. تو ہوتا یہ تھا کہ ظہر کے بعد مکے میں سارے دکانیں، شاپس، مالز سب بند ہو جاتے تھے، بلکہ لوگ پھر شام میں آتے تھے. اتنی گرمی ہوتی تھی کہ لوگ گھر سے نہیں نکلتے تھے، اور پیک سمر چل رہا تھا، جولائی اگست. اللہ کا رسول پریچ کرتا ہوا اسلام کو، اعلان کرتا ہوا اسلام کی، جا رہے آپ سرکار، جا رہے. تو بازار سے گزرے، شاپس بند ہو رہے، تو دیکھا کہ ایک اولڈ لیڈی، سینئر لیڈی، اس کے ہاتھ میں 2 بیگز ہیں. وہ گروسری کر رہی، گروسری کر کے بیگز کو لے کے 2 سٹیپس چلتی ہے، زمین پہ رکھتی ہے. اس زمانے میں سیمنٹ روڈز یا ٹار روڈز نہیں تھے، ریت تھی، اور ریت پہ چلنا اٹس ویری ڈیفیکلٹ. پیر کو لٹرلی یو ہیو ٹو پل، آپ کے پیروں کو پل کرنا پڑتا. تو آہستہ 2 بیگز لے کے چل رہی. تو اس کا چلنے سے یہ اندازہ ہو رہا کہ یہ بہت پور لیڈی ہے، اس لیے کہ اگر اس کے پاس پیسے ہوتے، یہ اچھی رچ ہوتی، تو اس کے پاس کنیز بھی ہوتے، غلام، یعنی سرونٹس ہوتے. اس زمانے میں کلچر تھا سرونٹس کا، کنیزوں کا، غلام کا. تو جو بھی لوگ آ کے شاپنگ کرتے تو شاپنگ بیگز جو ہے، شاپنگ بیگز وہ غلام اور کنیز یعنی سرونٹس اٹھاتے تھے، اور جو مالک ہوتا تھا، اونر ہوتا تھا، وہ ہاتھ میں ایسے چلتا تھا. لیکن یہ لیڈی بھی کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ، نہ کوئی کنیز ہے، نہ کوئی غلام ہے، نہ کوئی سرونٹ ہے، نہ کوئی نہیں، بلکہ شی از کیرنگ دا بیگ. اور بیگز کافی ہیوی ہے، گروسری کی ہے، لے کے گھر جا رہی، کھانے پینے کی چیزیں.
उठाती है, 2 स्टेप्स आगे बढ़ती है, फिर रुक जाती है, 2 स्टेप्स चलती है, फिर रुक जाती है, आहिस्ता 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 आहिस्ता। अच्छा, लोग चल रहे फिर रहे, बाजार में आ रहे जा रहे, कोई बॉदर भी नहीं कर रहा, कोई बॉदर नहीं कर रहा कि बेचारी ओल्ड लेडी है, चलो इसको कुछ हेल्प करो, कोई बॉदर नहीं कर रहा। ये आहिस्ता आहिस्ता चल रही, अल्लाह का रसूल पीछे से तबलीग करता हुआ है, अल्लाह किरदार बता रहा, यार कैरेक्टर बता रहा, ये कैरेक्टर हमारे पास आना चाहिए। आज सिर्फ रसूल के किरदार की बात कर रहा। तो उस वक्त जब चल रहे थे तो अल्लाह का रसूल, सारे लोग जा रहे आ रहे, लेकिन अल्लाह का रसूल जैसी देखा अल्लाह के रसूल ने कि गरीब औरत सामान लेकर, बैग्स लेके आहिस्ता आहिस्ता जा रही है, हैवी है उसके लिए, अल्लाह के रसूल करीब चले गए। करीब जाकर कहा, वेरी सॉफ्टली कहा कि ऐ कनीज़े खुदा, क्या मैं तेरी हेल्प करूं, कैन आई हेल्प यू? तो उसने ऐसा देखा, ऐसा देख के कहा कि ऐ अल्लाह के बंदे, ऐ अल्लाह के बंदे, अगर तुम ये समझ रहे कि तुम मेरी हेल्प करेंगे, मेरा सामान मेरे घर तक पहुंचाएंगे, एंड देन यू एक्सपेक्ट कि मैं कुछ दूंगी तुमको, पैसे दूंगी, तो डोंट एक्सपेक्ट, मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी, मैं तुमको कुछ देने वाली नहीं। अगर तुम ये समझ रहे कि मैं तुम्हारी हेल्प करके तुमको पैसे दूंगी, तो मैं पैसे नहीं दे सकती, इसलिए नहीं दे सकती कि मैं वो है ही नहीं, इसलिए तो मैं लेके जा रही। अल्लाह का रसूल मुस्कुराया, वो पैसे क्या लेगा यार, जो कायनात का मालिक है, जिसकी ठोकर में आलमीन हो, जिसके नाम के सदक़े में अल्लाह हमारी जिंदगियों को बदल दे। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी जालनी मिन उम्मते मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल ने कहा, नहीं कनीज़े खुदा, ए अल्लाह की कनीज़, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, बिकॉज तुम बहुत बूढ़ी हो, यू ओल्ड, और तुम्हारे हाथ में इतने हैवी बैग्स है, तुम उठा नहीं सक रहे, ये गर्मी, ये पसीना, ये तकलीफ, नीचे की रेत का पकना, नीचे से गर्मी, ऊपर से गर्मी, मैं तुम्हारे सामान को तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं, कहाँ रहती हो? उसने कहा, फला बस्ती में रहती। अल्लाह के रसूल का, नो प्रॉब्लम, आई विल टेक इट, यू कम विद मी। दोनों बैग्स को कायनात का मालिक, जमीन और आसमान का मालिक, सरदार अंबिया, जिसकी ना साया पड़ता था, जिसके चेहरे को देखना जन्नत है, अल्लाह का रसूल दोनों बैग्स को उठाता है, किसी की हेल्प। देखो इस्लाम ये है यार, इस्लाम ये है, गरीब की मदद। उठाया, उठाकर कनीज के साथ चलते 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 उसके घर पहुंच गए। घर के पास पहुंच के बैग्स को रखा। आप यकीन करो, हिस्ट्री में है कि शी वाज शॉक ऑफ द लाइफ बोल सकते हैं। इतनी एज गुजर गई, मक्के में आज तक उसने किसी ऐसे इंसान को नहीं देखा कि जो ऐसी मदद करे। कुछ नहीं था, एक गरीब की मदद। आज कितना हमारे पास है गरीब की मदद करना, कितनी हमारी फिक्र है गरीब की मदद करना। सगे रिश्तेदार की नहीं करते यार, किसी की नहीं करते। हम सेल्फिश है आज के जमाने में, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे। अल्लाह के रसूल के किरदार को देखो, किरदार। हम क्या ये वाकयात लोगों को बताते हैं? क्या हम कैरेक्टर ऑफ रसूल दुनिया को बता रहे हैं? सिर्फ सुरमा लगाना बता रहे, बालों को बड़ा करना बता रहे, जुल्फों की बात कर रहे? अरे किरदार की बात करो। रसूल का किरदार था, कैरेक्टर था, जिसकी वजह से इस्लाम। मेरे जुमले गौर से सुनो, अगर आज इस्लाम फैला है, अगर आज इस्लाम है, तो वह सिर्फ मोहम्मद और आले मोहम्मद के किरदार की वजह से। ज़लवात पढ़ ले, मोहम्मद व आले मोहम्मद, सिर्फ किरदार है मोहम्मद और आले मोहम्मद की वजह से। ये तो सिर्फ जुल्म की बात हो रही थी। हुआ क्या उसके बाद? उसने रख दिया, अल्लाह के रसूल ने रख दिया। जैसे ही उसने कहा कि या तुम कितने अच्छे इंसान हो, कितने अच्छे जवान हो, तुम ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे ना पैसे। अल्लाह के रसूल ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू जा अपना सामान आराम कर। जब अल्लाह का रसूल जाने लगा तो इसने कहा कि ए जवान, प्लीज मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, लुक एट मी, लुक एट मी, लुक एट मी। कहा हे जवान जरा ठहर जा। अल्लाह के रसूल, आप बोल सोचो, सरकार है, अल्लाह का रसूल है, जमीन और आसमान का मालिक है, जो एक इशारा करे तो चांद दो हिस्सों में बदल जाए, जिसके हाथ पे संग्रेजे
کلام کرنے لگے، جس کے حکم سے جھاڑ بولنے لگے، جس کے حکم سے دیوار کلمہ پڑھنے لگے، وہ رسول، اس رسول کو اس بوڑھی عورت روک کے کہتی ہے اے جوان ذرا ٹھہر جا، مجھے کچھ ایڈوائز کرنا ہے تجھے۔ امیجن کرو کوئی رسول کو ایڈوائز کر سکتا، لیکن کیریکٹر ہے، کردار ہے، سافٹنس ہے، سر کو جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ یہ نہیں کہا او تم مجھے ایڈوائز کرے گی، کیا بول رہا میں، کیا بول رہا میں، پلیز پلیز پلیز۔ رسول نے یہ نہیں کہا کہ تو اور مجھے ایڈوائز کرے گی، یو نو ہو آئی ایم، اس سینئر سٹیزن، یہ کیریکٹر ہے، کردار یہ ہے یار، یہ کردار ہے۔ what terrorism you're talking about terrorism، ظلم عظیم ہے یہ اللہ کے رسول کے یہ بولنا۔ سرکار نے سر کو جھکا کے کھڑے ہو کے کہا یس بڑی ہے، سینئر ہے، ریسپیکٹ دیکھو، یہ چیزیں اپنی لائف میں لے کر آؤ، یہ چیزیں اپنی لائف میں لے کر آؤ۔ کردار رسول 17 ربیع الاول تک کرنا کیا ہے، what you have to do، ابھی بولتا اللہ کے واقعے کو کمپلیٹ کر لوں۔ اللہ کے رسول نے سر کو جھکا کے کہا یس ٹیل می۔ اس نے اب عورت کے جملے سننا، اس ضعیف لیڈی، کافرہ لیڈی، مشرکہ لیڈی، مسلمان بھی نہیں۔ اس نے کہا اے جوان میں نے زندگی زیادہ گزاری ہے تم سے، میں نے تم سے زیادہ دنیا دیکھی ہے۔ وہ اس کو کیا معلوم یہ کون ہے؟ کہنے لگی کہ میری ایج تم سے زیادہ ہے، I have seen the world، تم سے زیادہ، تو میں اپنے ایکسپیرینس جو ہے میں تم سے شیئر کر رہی، ایک ایڈوائس کرتی تم کو، بس ایک ایڈوائس۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا ایڈوائس ہے، کیا ایڈوائس ہے؟ کہا میں نے سنا ہے۔ وہ کہتی ہے میں نے سنا ہے، کیا سنا ہے؟ کہ مکے میں ایک جوان آیا جو ایک نیو ریلیجن کو لے کر آیا، کہ جس کے ریلیجن کے آنے سے اختلافات ہو گئے، ڈیفرنسز پیدا ہو گئے، جو اس ریلیجن کو ایکسیپٹ کر رہا تو جو نہیں کر رہا اس میں ڈیفرنسز پیدا ہو گئے۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ تم وہ جوان کی بات مت سنو، میں یہ چاہتی ہوں کہ تم اس جوان کی بات مت سنو۔ اللہ کے رسول نے کہا کیوں؟ تو کہا وہ تم اتنے اچھے انسان ہو، کہیں وہ میسیج تم کو نہ بدل دے۔ تو اللہ کے رسول نے سر کو جھکا کے کہا کہ اے کنیز خدا میں تیری اس بات پہ عمل نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا تم اتنے شریف انسان ہو، کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا جس جوان کی تو بات کر رہی وہ میں ہوں۔ جیسے ہی کہا شی واز شاکڈ، شی سیڈ وہ تم ہو؟ تو کہا ہاں جس جوان کی تو بات کر رہی وہ میں ہوں۔ جو اس نے کہا تم لائے ہو نیا دین؟ آپ نے کہا نیا دین، یہ دین تو سب سے پرانا ہے لیکن یہاں پہ نیا ہے۔ تو کہا اچھا تمہارے پاس تم لے کر آئے ہو میسج؟ تو کہا اللہ کا میسج تمہارے پاس ہے؟ تو کہا ہاں میرے پاس۔ تو اب اس عورت کا سوال کیا تھا؟ واقعہ مشہور تھا، اب اس کا جواب سن۔ اس عورت کا سوال کیا تھا؟ اس عورت کا سوال اب یہ تھا کہ تم یہ بتاؤ یہ جو تم نے عمل کیا، میرا بازار سے میرے گھر تک سامان لا کے میری مدد کی، مجھ غریب کی جو تم نے مدد کی، تو کیا یہ مدد اسلام میں جو ریلیجن لائے ہو اس میں ہے یا تم نے اپنی مرضی سے کیا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، جو میں ریلیجن لے کر آیا ہوں اس میں یہ ہے کہ غریب کی مدد کرو۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ اے یتیم عبداللہ تم ایسا کرو، پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں تمہارے ہاتھ پہ مسلمان ہونا چاہتی۔ دوستو واقعات مشہور تھے لیکن پیغامات کیا ہے، ہم کیا کر رہے، واٹ آر وی ڈوئنگ، یہ سوال کرو۔ اب یہ 5 دن 12 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول تک تمہاری ذمہ داری ہے کہ، اور زمانہ اتنا پورا شوب آ گیا، زمانہ اتنا خراب آ گیا، ہمارے سرکار کے اوپر لوگ تہمت کر رہے، تو اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے کیریکٹر کے ذریعے، آنیسٹی کے ذریعے، ایمانداری کے ذریعے آپ پروپوگیٹ کرو۔ آج کا مسلمان تو یہ بول ہی نہیں سکتا کہ میرے پاس کوئی ٹولز نہیں ہے۔ آج کے مسلمان یہ نہیں بول سکتا میرے پاس ٹولز نہیں ہے۔ آج جتنے ٹولز ہیں وہ کسی زمانے میں نہیں تھے۔ تمہارے ہاتھ میں میڈیا ہے، تمہارے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے، تمہارے ہاتھ میں اسمارٹ فونز ہیں۔ کردار ہے رسول کو، آنیسٹی ہے پروفٹ کو،
دنیا کے سامنے ایسا مارکیٹ میں لے کر آؤ کہ لوگ پڑھ کے دیکھیں تو وہ سمجھے تو کہ یار رسول اگر ایسا تھا تو یہ غلطی پروفٹ کی نہیں، یہ غلطی اسلام کی نہیں، بلکہ یہ ان لوگوں کی ہے جو فالوورز ہیں۔ تو پھر بتاؤ دنیا کو کہ تمہارا کیریکٹر کیا ہے، اہل بیت کے ماننے والوں کا کردار کیا ہے اور عام مسلمانوں کا کردار کیا ہے۔ اس ذریعے سے تم پروپیگیشن آف ٹیچنگز آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر سکتے۔ ایک سلوات پڑھ لیں محمد وآلہ محمد۔ بس دوستو میرا ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ 17 ربیع الاول کو پوری ولادت پڑھوں گا۔ یہ دنوں میں کل ہی ایک حدیث دیکھ رہا تھا، 1000 مرتبہ صلوات پڑھو، اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ پسند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج۔ 10 تسبیح پڑھو۔ اب اس کا ثواب بتا دوں، اگر 1000 مرتبہ کوئی صلوات پڑھ کے اللہ کے رسول کو ہدیہ کرے تو جنت کی خوشبو سونگو گے تو مرنے سے پہلے۔ لیکن آف کورس کنڈیشنز اپلائی، یہ نہیں کہ 10 تسبیح تو تمہارے آدھے گھنٹے میں ہو جائیں گے، اس کے بعد تم جھوٹ بولنا ہے، اس کے بعد بیک بائٹنگ کرو گے، اس کے بعد اپنے آنکھوں سے میوزک سنو گے، گانے سنو گے، پھر نہیں۔ کنڈیشن سے اپلائی ود ہر چیز۔ صلوات بہترین عمل ہے ان دنوں میں پڑھنے کا۔ میں جاتے جاتے آپ کو ایک تحفہ دے کے جا رہا ہوں کہ ڈیلی پڑھو، اگر نہیں پڑھ سکتے ایک تسبیح پڑھو، لیکن صلوات پڑھ کے اللہ کے رسول کو ہدیہ کرو کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کا ثواب کیا ملے گا۔ ایزیسٹ عمل، فاسٹسٹ تمہاری دعا کو قبول کرانے والا، فاسٹسٹ ٹو گیٹ دا رحمت آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلوات پڑھ کے دعا کرو اللہ سے کہ پروردگار تجھے آل محمد اور آل محمد کا واسطہ یہ دن تیرے حبیب کے دن۔ بیوی کو ہدیہ کر کے بولو آپ کے بابا کی بارگاہ میں ہدیہ کر، زمانے کے امام کو دو، مولا کو دو، بی بی آمنہ اور جناب عبداللہ کو ضرور ہدیہ کر۔ یہ ساری ڈیٹیل اس دن سننا 17 ربیع الاول کو، اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کو انشاءاللہ۔ تو کوشش کرو کہ صلوات کی تسبیح پڑھ کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ہدیہ کرو۔